نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. Ladies and gentlemen, جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65. آپ نے وہ جو حدیث مبارکہ ہے تقریباً سب نے سنی ہوگی کہ سرکار کونین فخر دو جہان احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ مومن جس کو میرے ساتھ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور اپنے جان سے زیادہ محبت نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قربان جائے میرے والدین آپ پر، یہ سب چیزیں مجھ میں ہیں، میں سب کو قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ. اذان تو ہو گیا. تو میں اپنی جان کو سب سے عزیز سمجھتا ہوں. سرکار کونین نے فرمایا عمر پھر سنو، تمہارا ایمان نامکمل ہے، تمہارا ایمان ناقص ہے. یہ ان فاروق اعظم کو کہہ دیا حضور نے جب آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. ان کو کہا یہ بات کہ فاروق اعظم تڑپ گئے اور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان بھی آپ پر قربان، اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو یہاں بات تھی کہ اس کا ایمان مومن کا کامل نہیں ہو سکتا. اب جو میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آج کا جو میرا پروگرام ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے اختیار مصطفیٰ. کیونکہ حضور کو جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا اس کو متعلق عرض کروں گا. اس سورہ کا پہلے ترجمہ سن لیں. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، فلا وربک، مجھے تمہارے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ جب رب کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب مسئلہ کوئی بڑا اہم ہے. وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپ کو حاکم نہ مانے اپنے آپس کے جھگڑوں اور اختلافات میں، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو. پھر جو کچھ آپ فرمائیں اپنے دلوں میں تنگی نہ کرے، جو فیصلہ آپ کریں اسے دل و جان سے مان لیں.
اس حدیث میں تھا کہ مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حاکم و مالک نہ اپنا تصور کرے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں، ختم اس کی مسلمانی. جو آپ کو حاکم نہ مانے، لہذا اب میں ثابت کروں گا اس قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حاکم و مالک ہیں، اور جو وہ فیصلہ دے دیں ان کو پورا اختیار ہے، اور کوئی بھی ان کے فیصلوں کو شک سے مانے گا تو وہ اس کی مسلمانی ختم، اس کا دین ختم. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ کے فیصلے اور حکم کو صدق کے دل سے نہ مان لیں مسلمان ہو سکتے نہیں. کیونکہ بات تو ہے کہ کوئی فیصلہ کرایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس میں اختلاف کیا، تو تب یہ آیا مبارک اتری کہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ نبی مکرم صاحب معظم کوئی فیصلہ فرمائیں اور کسی کو پسند نہ آئے، لہذا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. اب دیکھیں فلا و رب کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کتنی پیاری، کتنی کیفیت ہے، کتنی چاشنی ہے اس بات میں. یہاں سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حضور پر وسلم کا رب کوئی اور ہے. اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، میں تیرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان سرے سے ختم ہو جائے گا جو آپ کو حاکم نہ مانے، مالک نہ مانے. تیری قسم اس لیے کھائی، میں رب العالمین ہوں، لیکن مجھے رب مصطفیٰ ہونے پہ ناز ہے. کیونکہ میں تیرا ہوں، جب میں کہتا ہوں میں مصطفیٰ کا رب ہوں تو آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، مجھے بڑا ناز ہے، اس لیے میں نے تیرے رب کی قسم کھائی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اور صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے. آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، رسول اللہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، حبیب اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. کلمے میں، اذان میں، نماز میں، حج میں، خطبے میں وغیرہ ہر جگہ آپ شامل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کلمہ ہے. جس ہستی کی نام کی یہ شان ہے تو ذات پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، میں خزانوں کا مالک ہوں. اللہ رؤوف ہے تو حضور بھی رؤوف ہے. اللہ رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے. اللہ کریم ہے تو حضور بھی کریم ہے. اللہ نور ہے، حضور بھی نور ہے. اور اللہ معلم ہے تو حضور بھی معلم ہے. اور آپ کی شان اور مقام کوئی بیان نہیں کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر میں تمہیں بتاؤں ایک بات، میرے مقام کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. حضرت ابو صدیق کو کہا یہ، جو یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں. اور ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی ہیں کہ میں رات کو بستر پہ دیکھا تو سرکار کو نہ تشریف فرمانا تھے، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی، تو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ حضور وہاں تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہے، جلوہ افروز ہے۔ میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو آپ نے فرمایا من انتا، اے آنے والے تو کون ہے؟ حضرت ام المومنین نے کہا انا عائشہ یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا من عائشہ۔ حضور نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ انا بنت ابو بکر۔ حضور نے فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ عائشہ صدیقہ گھبرا گئی، عرض کیا ابو بکر بن ابو قحافہ۔ حضور نے فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں گھبرا گئی تو میں گھر واپس چلی گئی، روح تو پہچان ہی رہے کسی کو۔ تھوڑی دیر بعد حضور بھی گھر تشریف لے آئے تو آپ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہا عائشہ گھبرائی ہوئی بات کیا؟ یا رسول اللہ معاملے کا تو آپ پتہ ہے، میں گئی ہوں تو آپ پہچان نہیں۔ تو کوئی عائشہ بات یہ ہے اللہ اور میرے درمیان ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے نہ میں ہوتا نہ وہ ہوتے ہیں، تو اس وقت گھڑی ہے جس کو ہم کوئی پہچانتے نہیں کسی کو۔ تو مقام مصطفیٰ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی کو پتا ہے۔ اور غرض ہے کہ بشریت ہر ایک کو نظر آتی ہے، نورانیت کسی کسی کو، لیکن حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جب تک آپ کو حاکم نہ مانو گے ایمان سرے سے نصیب بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حاکم بنایا تو اختیار بھی تو دیا ہوگا نا، کیونکہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے یہاں پہ، کوئی بات ہو جی ہم تو فلاں، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے اور ہمارے بھائی عامر خان بھی کہتے کہ فوراً دلیل مانگتے ہیں، ریفرنس مانگتے ہیں، تو اس سے بڑا ریفرنس اور کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 157 میں فرمایا میرے رسول کس شان سے تشریف لائیں گے، ان کا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے۔ وہ تشریف لائیں گے، وہ نیکی کا حکم فرمائیں گے، برائی سے روکیں گے، ستھری چیزوں کو حلال فرمائیں گے، گندی چیزوں کو حرام کریں گے، ان کو پورا پورا اختیار ہوگا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 7 کہ جو تمہیں نبی دے وہ لے لو، جس سے بات کرے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور یہ کتے بلے گدھے یہ کس نے؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ساری چیزیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ مردار حرام ہے، مردار، اور حضور نے اپنی امت کے لیے مچھلی کو حلال قرار دیا۔ مچھلی آپ مردار ہی کھاتے ہیں، مری کھاتے ہیں، زندہ مچھلی کوئی نہیں کھاتا، تو مردار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا۔ نماز کا بغیر باقی بات